अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद कुरैशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2-3 दिन से इशू चल रहा है HYC हमारे सलमान खान के स्कैम का। उस पर हमने तो सिर्फ सवाल किया था सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में। ओनली व्हाई यू हैव ट्रांसफर्ड द मनी, हमारा एक ही सवाल था। बाकी का आप दूसरे चीजों में जाइए मत। बच्चियों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए 70 लाख, हमारा वही डिमांड था। उसके बाद से जो ट्रॉलिंग शुरू हुई पेड वर्कर्स के जरिए मेरे खिलाफ, विजिल ब्लोवर शहबाज अहमद खान के खिलाफ, के MIM के प्यादे हैं, सलीम साहब के खिलाफ, सैयद सलीम साहब के खिलाफ, इलियास शमसी के खिलाफ, के ये लोग MIM के प्यादे हैं। मुझे हंसी आ रही है। सैयद सलीम MIM के प्यादे हैं, इलियास शमसी MIM के प्यादे हैं, मैं MIM का प्यादा हूं। हाँ, यह बात जरूर है शहबाज अहमद खान MIM के जरूर है, लेकिन मेरी और शहबाज अहमद खान की 24-25 साल पुरानी दोस्ती है, जब वो TDP में भी थे। अब इस इशू में शहबाज अहमद खान, शाहिद कुरैशी, सलीम और इलियास शमसी ये सब MIM के प्यादे कैसे हो गए? इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। सिचुएशन में आपके पेड वर्कर्स के जरिए कमेंट करा के, फोटोज बना के, ट्रोलिंग करते हुए इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ चाहिए बच्चियों का मुस्तकबिल, दैट्स ऑल। खैर, अब पब्लिक में क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो गया है, ये फोटोज भी चल रहे हैं मेरे पुराने शहबाज खान के, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ के लोग प्यादे हैं। मेरे कई लोगों के साथ के फोटोज हैं, फोटोज राजशेखर रेड्डी के साथ, राजशेखर कई CMO के साथ है, कई अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल के अरसे में कई CM, कई PMO के साथ फोटोज रहे। उससे कोई फोटोज का ताल्लुक नहीं है। खैर, इसी मसले पे आवाम में क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मैं स्टूडियो, हमारे व्हाट्सएप चैनल के स्टूडियो में मधु किया हूं, विजिल ब्लोवर हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन के सदर शहबाज अहमद खान को, कि आवाम में थोड़ा क्लैरिटी दे दे। क्योंकि पेड वर्करों को पैसे बहुत मिल रहे हैं चंदे के लूटे हुए। पहले 100 रुपए पेट्रोल के, 100 रुपए एक टाइम के खाने के दिए जाते थे, अब डबल कर दिए बोल के सुना मैं। डेली 1000 रुपए दे रहे हैं जब तक मूवमेंट चलाने के लिए। खैर, उस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए शहबाज खान को बुलाया हूं मैं, आपके सामने मौजूद है। देखिए शहबाज साहब, वेलकम टू व्हाट्सएप चैनल स्टूडियो। ये जो चल रहा है आजकल तमाशा देख रहे हैं आप कल से, इस पर सबसे पहले हैदराबाद यूथ करेज के मामले में हमने एक पोस्ट देखा था, अलहाज सैयद सलीम साहब जो डबिलपुरे के सोशल वर्कर हैं, तेलंगाना स्टेट में वेरियस इश्यूज पे मुहिम चलाते हैं, और हमने देखा कि सलीम साहब ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के मामले में भी बहुत बढ़ चढ़कर उसको वापस बनाने के लिए, उसी मुकाम पर तामीर करने का अलहाज सैयद सलीम साहब ने भी मुतालबा किया। और इससे पहले व्हाट्सएप चैनल की न्यूज़ों में भी सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को उसी जगह पर तामीर करने का व्हाट्सएप चैनल पर भी आया। इलियास शमसी ने भी उसके बारे में बात की, और मैं विजिल ब्लोवर शहबाज अहमद खान ने भी कई मरतबा इस बात को उजागर किया कि सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को जो डिमोलिश किया गया है उसकी हमने मरम्मत की, और उस मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर तामीर करने के हम हमारे मुताले पर कायम हैं, और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगे। और मसाजिद के मामले में किसी भी किस्म की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जब शाहिद अली कुरैशी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक सवाल किया था कि सलमान खान, तुम्हारे अकाउंट में 21 तारीख को 15 लाख, और अहमद मोहिउद्दीन राशिद जो यास्मीन सुल्ताना के ना कोई रिश्तेदार हैं और ना हैदराबाद में रहते हैं, भुवनगिर में एक जमीन खरीदने के लिए या उनसे क्या मामलत थी वो लेने के लिए भुवनगिर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, और बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने बगैर किसी पैन कार्ड के ये 30 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर किए, बैंक के मैनेजर को भी हम गिरफ्तार करने का हैदराबाद पुलिस से मुतालबा करते हैं। दूसरी बात, इनका हॉस्पिटल का बिल सिर्फ 74,000 रुपीज हुआ था, और उसके बाद हॉस्पिटल में असरा बेगम की जानिब से एक एफिडेविट दिया गया जिसमें यह बताया गया कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए ये पैसे निकाले जा रहे हैं। और जब हमने इसकी तहकीकात की और बैंक से स्टेटमेंट निकाला तो सलमान ने एक नया बयान दे दिया कि घर खरीदने का मामला है, और 40 लाख में कौन सा घर मिल रहा है, कहां मिल रहा है, इस बात की निशानदेही करनी चाहिए थी।
لیکن سلمان خان نے کبھی 45 لاکھ روپے جمع ہوئے اس بات کا کبھی خلاصہ نہیں کیا. اور یاسمین بیگم نے یاسمین سلطانہ کے بے نامی جو ہے اسرا بیگم جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا, انہوں نے بینک میں یہ ایفیڈیوٹ دیا SBI میں کہ وہاں پر میڈیکل ایکسپنسز کے لیے یہ پیسے نکالے جا رہے ہیں. یہ خود شک کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن میں وزیر بلور شہباز احمد خان حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیلانی جو چلکل گوڑے کا ایک بے نامی نام سے پیسے جمع کیے گئے تھے اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. چلکل گوڑے میں فیروز نامی شخص کو پیشنٹ بتا کر وہاں پر پیسے جمع کیے گئے تھے 27 لاکھ روپے, اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. دہلی رائٹ سروائرز کے نام پر مسجدوں میں پھر کر چندے کیے گئے تھے, اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. اور ایسے تمام پیشنٹوں کے جو اکاؤنٹ نمبر دے کر گوگل پے اکاؤنٹ نمبرز الگ اور بینک اکاؤنٹ الگ اور وہ اکاؤنٹوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا, ان تمام کی تحقیقات کی ضرورت ہے. دوسری بات, چند عورتوں کو بٹھا کر ویڈیو بنانے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کمنٹ کرنے والے, ان کے پیٹ دلال کمنٹ کر رہے ہیں اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی اپنی چال بدل رہا ہے. اور معصوم لوگ جو چیریٹی کے نام پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں کو جھوٹ باور کرایا جا رہا ہے. ہم کسی تنظیم کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم کسی تنظیم کے ایما پر کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد چاہے وہ ہیرا گروپ ہو, چاہے IMA ہو, چاہے نافیہ ہو, ایمبیڈینٹ ہو, بشرا اسکیم ہو, رداس انڈیا ہو, تمام ایسے اسکیموں کے خلاف میں وزیر بلور شہباز احمد خان نے مہم چلائی تھی. اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد یوتھ کوریج کے یہ جو اسکیم ہوا ہے اس کو ہم تل تک جائیں گے, اور ان کی تمام تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حیدرآباد پولیس جب اس کو انرتھ کرے گی انشاءاللہ تعالی یہ بھی ثابت ہو جائے گا. اور جب تک کہ پولیس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی لوگوں کو صبر کرنا چاہیے اور اس تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن ایک بات صاف ہے کہ 21 تاریخ کو یاسمین سلطانہ بیمار تھی اور تنبی ہاسپٹل چادر گھاٹ میں تھی, اور 21 تاریخ کے دن میڈیکل ایکسپنسز کے نام پر سلمان خان کے کینرا بینک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے اور احمد محی الدین راشد کے نام پر بھونگیر کے اکاؤنٹ میں SBI میں 15 لاکھ روپے گئے. اور وہ تمام پیسوں کو میں ان معصوم بچوں کے اکاؤنٹ میں فکس ڈپازٹ کرنے کا حیدرآباد پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں. جی بولیے فرید صاحب. جی, تو اب یہ جو ٹرولنگ چل رہی ہے اس پر میں تھوڑا کلیریفیکیشن دے دینا چاہ رہا ہوں عوام کو. جو جنائن عوام ہے, جو جنائن ڈونرز ہیں, یہ جو پوسٹرز ڈال کے میرے ہو, شہباز خان کے ہو, یا اسد الدین اویسی صاحب کے ہو, کسی کے بھی, اور میرے پرانا کیس جو ایک فیملی کے ساتھ ایشو تھا وہ ٹائم کے اریسٹ ہوئے سو کیسز, اب وہ فیملی کی پوری میرے کو چاہتی, وہ فیملی کے پورے بھائی میرے کو چاہتے, ہمارا ان کا کچھ لینا دینا ہے. اب وہ ویڈیو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر ڈال لیجئے, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ پیڈ ٹرولنگز کو دیکھ کر عوام کنفیوز مت ہوئیے. سب سے پہلے ہم ایمان والے ہیں, ہمارا سب سے پہلا مطالبہ مسجد سیکریٹریٹ کی وہیں بننا چاہیے. سب سے پہلے میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا, اس کے بعد سب کو ہمت ہوئی, کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی. واٹس ایپ چینل شاہد قریشی نے ہمت کی, وہ نیوز ڈالا, اس کے بعد سب لوگ اٹھ گئے, سب لوگ مسجد کی بات کر رہے. خیر ایشو کو ڈائیورٹ مت کریے, یہ فراڈ کا کیس الگ ہے, مسجدوں کا کیس, مسجد کا معاملہ الگ ہے, ہیرا گروپ کا معاملہ الگ ہے, مجلس اتحاد المسلمین کا معاملہ الگ ہے. یہ کوئی پولیٹیکل یہ ایک فراڈ کا معاملہ ہے. اس سے دوسرے معاملوں کو ملا کر آپ کے ایشو کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ سلمان نے 15 لاکھ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں کیوں ڈالے, اور 15 لاکھ احمد محی الدین راشد جو بچوں کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا اس کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالے, اور اسرا بیگم کے نام پر 16 لاکھ روپے کیوں چھوڑ دیے. اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ پیسے واپس کرنا ہوگا. اب تو یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ پولیس نے ان کے اکاؤنٹ کو سیز کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہے. اور حیدرآباد یوتھ کوریج کے جو ذمہ داران ہیں سب فرار ہیں, اور یہ جو لوگ کمنٹ کرا رہے ہیں پولیس ان پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ایسے تمام لوگوں کی ہم گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں جو عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, چاہے حیدرآباد یوتھ کوریج ہو یا زکوٰۃ کا مافیا ہو. پھر بھی میں ڈونرز سے
اور جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو چیریٹی کرنا ہے تو یقیناً کریے، لیکن تحقیقات کر کے کریے. پرسنل کریے، ایسے اکاؤنٹ میں جو منگا رہا ہوں مت جائیے. اپنے رشتہ دار کے ذریعے دواخانے میں پیسے بھیجا دیجیے، یا اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، جو اپنے پڑوس میں غریب ہے، ان کو پیسے بھیجا دیجیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں قابل تعریف ہے، لیکن ایک کام میں چیٹنگ کرنے کے ہم مخالف ہیں. اور جو بولا جا رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں تو ان کی بھی مدد کرنے والے آپ بھی ہیں، لیکن آپ نے پیسوں میں چیٹنگ کر دی، اسی لیے آپ پر سوال اٹھایا گیا ہے. That's it. اور ایسے کوئی بھی لوگ فیس بک پہ اپنا پوسٹ اپن ڈال لیں یا کسی کے ذریعے ڈالیں تو چیریٹی کرنے والے چیریٹی کریں گے، لیکن اپنے رشتہ دار دوست احباب کے ذریعے ان کی تحقیقات کر لیں اور اس کے بعد چیریٹی کریں. شکریہ شہباز احمد خان صاحب، آپ ہمارے بلانے پر آج واٹس ایپ چینل اسٹوڈیو کو آئے. لیکن عوام آپ لوگ بالکل کنفیوز مت ہوئیے، ایشو کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ٹرولنگ کر رہے ہیں، فیک پوسٹ ڈال رہے ہیں. مسجد کا ایشو الگ، دیکھیے ان کے پاس پیسوں کا ایشو الگ. زکوٰۃ کا چندہ ہے، یہ پیسے ہیں، یہ پیسوں میں 100 یوٹیوب چینل 100 فیس بک چینل کمنٹ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہیرا گروپ کے معاملے میں تو 5000 اکاؤنٹ سے ان لوگوں نے کیا، لیکن دیکھیے الحمدللہ آج بھی نوہیرا شیخ 18 مہینے سے جیل میں ہے اور تب 50,000 کروڑ کا اسکیم ہوا. اور جو ہے ان کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 کروڑ روپیہ ہے، اور ان کی جو پراپرٹی سیز کی گئی وہ صرف 300 کروڑ کی ہے. تمام پیسہ عیاشیوں میں لٹا دیا گیا. اسی طرح اس بات کی تحقیقات ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ جب پولیس ان کو اریسٹ کرے گی اور ان تمام لوگوں کو، ان کے حواریوں کو اریسٹ کرے گی جو پیسے کھائے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. اور جو لوگ اور کلیریفیکیشن چاہتے ہیں، تھوڑا سچ نیوز یا 7H نیوز سلیم صاحب کا لائیو تھوڑا غور سے دیکھ لیجئے. اور ایک بات، اگر کوئی کسی کے پاس حیدرآباد یوز کوریج کے معاملے میں کوئی نیوز ہے یا کوئی تحقیقاتی بات ہے یا کوئی انفارمیشن ہے تو میرے نمبر 9177792280 پہ واٹس اپ کریں. شکریہ، خدا حافظ. شکریہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.